کیا جادو کا علاج جادو سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جادو جو ہے اس کا علاج جادو گھر سے ہی کروانا چاہیے یا جادو گھر سے ہو سکتا ہے، اور کیا اس طرح کرنا شرعاً جائز ہے؟ تو بات دراصل یہاں پہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ آپ لوگ دیکھیں، جتنا ابھی جادو اس معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے، لوگ طرح طرح سے ایک دوسرے کو حسد، بغض، کینہ پروری اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں، تو بہت حد تک وہ دوسرے عامل، نجومی، پیر، اس طرح کے ٹائپ کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر یہ ہوا ہے تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی حل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کر لیتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جس نے جادو کروایا ہے اس کو ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں اس بارے میں کرنا، وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے۔ جنہوں نے یہ کروایا ہے اللہ ان کو خود ہی پوچھ لے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ پہلی بات کہ جادو جو ہے نا، اگر اس کو شرعاً دیکھا جائے کہ جادوگر نے، امام ابن قدامہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ اگر تو قرآن و حدیث سے ہے، یعنی کہ ایسی علاج جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہو کہ اس طرح سے کر لیں، تو وہ تو درست اور جائز ہے۔ اگر اسی کا علاج کسی جادوگر سے کرواتے ہیں جو وہ شیطانی عمل یا شیطانی فعل کرتا ہے، تو وہ غلط ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے بھی یہی قول بیان کیا ہے، وہ بھی اسی بات کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں۔ امام ابن حجر نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جادو جو ہے نا، وہ جب شیطانی کاموں سے اس کا علاج کیا جائے تو وہ درست نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جادو کی اس کے علاج کی دو قسمیں ہیں اس علاج کی۔ پہلی یہ ہے کہ اگر تو آپ جو جائز اور درست ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ جادو کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے پاس جائیں جو عالم دین ہو، جو شریعت کو جانتا ہو، جو شرعی احکامات کی پابندی کرتا ہو، جو بندہ اس علاج کو قرآن و حدیث سے علاج کرتا ہو، آپ اس کی تلاش کریں۔ اور دوسرا جو ہے نا، اس میں ممنوع بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ جو لوگ شیطانی عمل کر رہے ہیں، شیطانی طریقوں سے علاج کرتے ہیں، علاج کیا کرتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس جن جنات سے آپ کی جان چھڑاتے ہیں اور اس کے بعد اپنا جادو کر دیتے ہیں۔ بہت اہم بات کہ ایک تو وہ آپ کو تھوڑی دیر کے، آپ ان کے پہلے کسٹمر نہیں تھے، جب آپ کسی اور وجہ سے ان کے کسٹمر بنے تو نیکسٹ انہوں نے اپنا ایسا آپ کے اوپر جادو کیا کہ آپ ان کے لپیٹے میں آ گئے۔ یہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے نا، وہ شیطانی جن سے اتنا کام لیتا ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے نا اس سے بھی بالا تر ہے، آپ کی سوچ سے بالا تر وہ کام لیتے ہیں، کہ وہ اسی کسٹمر کو اس طرح سے برگلاتے ہیں کہ وہ پھر ان کو چھوڑ نہیں پاتا، ان سے دور نہیں جا پاتا۔ اس لیے ان کے پاس جانا جو ہے نا، وہ تو قطعاً بھی جائز نہیں ہے، نہ آپ کا معاشی لحاظ سے، نہ معاشرتی لحاظ سے، نہ آپ کا شرعی لحاظ سے۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں زیادہ۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ ان دو قسم کے جو علاج کرنے والے ہیں، آپ نے ان کو اب تلاش کیسے کرنا ہے؟ تمام علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جو زاہد لوگوں سے بھاگ جائے، معاشرے سے، لوگوں سے بھاگ جائے، اس کو تلاش کرو۔ اور جو زاہد بن گیا ہے اور معاشرے کو تلاش کر رہا ہے، تو اس سے بھاگ جاؤ۔ بات یہ ہے کہ
اگر تو کوئی پیر عامل نجومی آپ کو ایسا ملتا ہے جو کہتا ہے میں اکٹھے کرنا چاہتا ہوں لوگ یہاں پہ دربار پہ آ جائیں، ڈیرے پہ آ جائیں، میرے آستانے پہ آ جائیں، ہزاروں لاکھوں آتے رہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ زاہد تو بن گیا دکھاوے میں، لیکن وہ ابھی لوگوں سے اپنا پیسہ اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے، اس سے آپ بھاگ جائیں۔ حضرت امام علی کرم اللہ وجہ کا قول جو ہے کہ اس سے پھر آپ بھاگ جائیں کہ یہ تو دنیا دار ہے، یہ دنیا کو اپنی سمت میں لے رہا ہے۔ تو اگر تو وہ ایسا آپ کو بندہ مل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جی میری جان چھوڑو، میں نہیں جی تواڈے کسے کام آنے والا، کوئی اور لبو اسی پہنچے کو نہیں جے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ آپ کے کسی کام کا تو ہے لیکن وہ آپ دنیا داروں سے بھاگ چکا ہے، تو وہ آپ کا علاج کر سکتا ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی ہیں، علاوہ کیسے کہ وہ دنیا دار بھی ہیں لیکن ان کے دل کے اندر خوف خدا ہے، یعنی وہاں سے آپ کو مراد اور طرح سے ملنی ہے، بات اور طرح سے ملنی ہے، شفا کا وسیلہ اللہ نے ان کو بنانا ہے تو اور طرح سے انہوں نے بننا ہے، آپ سے کچھ مانگے، کچھ لیے، کچھ آپ کی بات سنیں، انہیں کوئی اس کے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور دوسری جو ہے وہ ہے جن کو شرعی لحاظ سے تو یہ بھی ٹھیک ہے کیٹاگری، کیونکہ وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اپنے اچھے طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں، معاشرے کے اندر ان کا جینا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا ہے، لیکن اس کا شریعت کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے، یعنی کہ وہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، باپردہ خواتین کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، خواتین کو اپنے سے تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں دور رکھنے کی، تو ضروری نہیں وہ امام مسجد ہی ہو، ضروری نہیں کہ وہ خطاب کرنے والا ہی ہو، ضروری نہیں وہ کسی مسجد کے، کوئی یہ جب کرتے ہیں نا جو دوسری کیٹاگری ہے وہ کوئی بھی اپنا روپ دھار سکتے ہیں، لیکن اس بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو تھوڑا سا جانیں اس کے بارے میں کہ یہ بندہ آیا خوف خدا میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا اور آپ کا تعلق صرف دل کا ہے، نہ اس کو ہمارے مال سے غرض ہے، نہ اس کو ہماری قربانی سے غرض ہے، نہ اس کو کسی جانور کی قربانی گوشت دینے سے کوئی غرض ہے، اس کو تو غرض ہے صرف تقویٰ سے۔ روزہ رکھا جاتا ہے نا تو تقوی کے لیے رکھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے تو بے حیائی اور برے کاموں سے رکنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارا تقویٰ دیکھ رہا تھا، اور حج کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی لیے۔ تو اگر اس کے اندر خوف خدا ہے اور وہ برائی اور اچھائی کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ مجھے برائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، اس سے اپنا علاج کروائیں۔ ہاں اگر وہ بطور معاوضہ کچھ لیتا ہے آپ سے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے آپ سے اگر کوئی لے لیتا ہے کچھ، تو میرے پیچھے نا پچھلی ایک دفعہ کی بات ہے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ایک بندہ تھا تو ان کا کوئی ایسا مسئلہ بنا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے، تو میں نے بھی کہا جی تھوڑے سے پیسے چاہیے وہ دے دیں، وہ کہتے ہیں جی پیسے کے بغیر نہیں ٹھیک ہو سکتا، میں جی دیکھیں باقی سارا کچھ نہیں نا ٹھیک ہو سکتا، پیسے بچے کے لیے نہیں چاہیے، پیسے چاہیے کھانے پینے کے لیے، تو وہ تھوڑا سا نا کچھ پریشان حالات، میں نے کہا میں چلو آج نہ دیں، آپ نیکسٹ ٹائم کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کا اس طرح سے کر رہا ہے تو آپ اس کو صرف یہ چیک کریں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں آپ میرے پاس آئیں، کسی کے پاس بھی جائیں، لیکن اس کو چیک کریں کہ آیا اس کے اندر خوف خدا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ واقعتاً ان کے فلاح، ان کی بہتری، ان کی بیماری کے ازالے کے لیے آپ محنت کو کوشش کرتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر وہ بندہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہے کہ نہیں اس کے پاس یہ باقی کچھ نہیں ہے، اینڈ پہ جا کے وہ بندہ نظر آتا ہے کہ نہیں اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر تو وہ غیر شریعت تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ شریعت کے اندر کر رہا ہے تو پیسے لے رہا ہے تو پھر ایک تھوڑا سا مشکل کام بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز یہاں پر پیسے سے ہی مل رہی ہے۔ تو
آپ یہ دیکھ لیں اور آپ کو آسانی ہو جائے گی اس ویڈیو کے بعد کہ جو جادو سے جادو کا علاج کرے گا وہ آپ کو کفر کی طرف، شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس سے بچیں۔